بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل تو بیان وہیں پر ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا شاہ الدین صاحب نے فرمایا کہ طلباء کی خواہش ہے، طلباء میں تھوڑی سی الگ بات ہے۔ میں نے کہا میں اپنی خواہش پوری کرتا ہوں، مسلمان کی خواہش پوری کرنے کو یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اور اس کے بعد آیت اس کے بعد یہ جو تین آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے تین واقعات بیان فرمائے۔ واقعات بیان کیے جاتے ہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے، واقعہ بیان ہے تو مسئلہ سمجھانا، واقعہ بھی جس طرح امام آدمی انبیاء علیہ السلام کے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں قرآن کریم کی آیات کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو پارہ نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 3 کا جو یوں سمجھیں کہ تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، اور ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے 3 واقعات بیان فرمائے۔ میں اگر ایک ایک واقعے کو تفصیل سے بیان کروں اور عقیدے پر پیش کروں، پھر اس سے دلائل پیش کروں تو بہت دیر لگے گی، تو میں بڑے اختصار سے تھوڑی تھوڑی بات کروں۔ پہلا واقعہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ مد مقابل نمرود ہے، بادشاہ ہے اور شرک کی بات کرتا ہے۔ عام مشرک نہیں تھا، مشرک گر تھا، مشرک بناتا تھا، اپنے سجدے کرواتا تھا نمرود۔ اب بتاؤ ایک عامی آدمی ہو اور مقابلے میں بادشاہ ہو، کتنی سخت ٹکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کبھی مکالمہ قوم سے ہے، کبھی اپنے والد سے ہے اور کبھی بادشاہ سے ہے، اور قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری اس قسم گفتگو نقل فرمائی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر باپ مسلمان نہ ہو تو باپ سے بات کیسے کرنی ہے، قوم نافرمان ہو تو بات کیسے کرنی ہے، اور اگر بادشاہ وقت اصلاح پر نہ ہو تو اس سے بات کیسے کرنی ہے۔ اس سے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گفتگو نمرود سے ہوئی ہے۔ گفتگو کی بنیاد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ رب ہے، نمرود کا دعویٰ ہے کہ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ، اور نمرود کا دعویٰ کیا ہے؟ میں رب ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعوے پر دلیل پیش فرمائی ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل یہ بیان فرمائی، میرے اللہ کے رب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ مقابلے میں نمرود نے اس دلیل کو توڑا ہے، اور توڑنے کا طریقہ اختیار کیا کیا؟ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ اگر زندہ کرنا اور مارنا یہ دلیل ہے رب ہونے کی، تو یہ تو میری صفتیں ہیں، میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ تو زندہ کیسے کرتا ہے، مارتا کیسے ہے؟ تو نمرود کے پاس 2 قیدی تھے، ایک وہ قیدی جس کے لیے فیصلہ سزائے موت کا تھا، اور ایک وہ قیدی جس کے لیے فیصلہ بری ہونے کا تھا۔ اس نے بری ہونے والے قیدی کو سزائے موت دے دی، سزائے موت والے کو بری کر دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں مارتا بھی ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میرے رب مان لو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ نمرود یا تو بہت بیوقوف ہے، میری بات کو سمجھا نہیں ہے، اور یا بہت شاطر ہے، عوام کو دھوکہ دے گیا ہے۔ 2 باتوں میں سے ایک ہوگی نا، یا تو بہت بیوقوف ہوگا، بات نہیں سمجھ رہا، جیسے غیر مقلد ہیں یہ بہت بیوقوف ہوتے ہیں، یہ بات نہیں سمجھتے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے آپ کے دین میں، وہ بیوقوف تو نہیں ہے لیکن شاطر بہت ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے۔ میں ہر طبقے کا نام نہیں لوں گا، کسی کا لے لوں گا، کسی کا نہیں لوں گا، کچھ باتیں آپ خود بھی سمجھیں۔ تو بعض طبقے بہت بیوقوف ہوتے ہیں اور بعض طبقے بہت شاطر اور چلاک ہوتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو غیر مقلد بہت بیوقوف ہیں۔ وہ ان کے بیوقوف ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ داڑھی بہت لمبی رکھتے ہیں، اور دوسرا طبقہ بہت شاطر ہے۔ شاطر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ داڑھی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو سنت کہہ دیتے ہیں۔ بھائی سنت جو داڑھی بنتی ہے وہی داڑھی ہوگی نا، جو سنت بنتی نہیں ہے وہ سنت ہوگی کیسے؟ میں ایک مرتبہ سندھ کے سفر پر تھا، تو غیر مقلد ایک آیا کچھ بات کرنے کے لیے، اور آتے ہی اس نے ایک ہاتھ بڑھایا، کہتا ہے السلام علیکم۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ مجھے کہتے ہیں آپ سلام کے قائل نہیں ہیں؟ میں نے کہا قائل ہیں۔
پھر آپ نے مجھ سے سلام کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا سلام کیا ہے لیکن لیا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سلام ٹھیک کیا تھا، ہم نے جواب ٹھیک دیا ہے، تم نے سلام غلط کیا ہے، ہم نے جواب اس کا نہیں دیا۔ سلام لینا اور ہوتا ہے، سلام کرنا اور ہوتا ہے، اچھی طرح بات سمجھیں۔ تو میں نے کہا میں اس کو سلام نہیں مانتا، آپ مسافہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں لیکن تیرے مسافے کو مسافہ نہیں مانتا۔ کیوں جی؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، ایک آدمی آپ کے سامنے ڈبے میں لید رکھے، لید سمجھتے ہیں؟ لید رکھے، گوبر رکھے اور کہ مٹھائی کھا لو، آپ اس کو کھا لیں گے؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی وہ ہے گوبر، نام مٹھائی ہے۔ میں نے کہا جس طرح گوبر کا نام مٹھائی رکھنے سے مٹھائی نہیں بنتی، ایک ہاتھ آگے بڑھانے سے مسافہ بھی نہیں بنتا۔ مسافہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، سنت سے ہٹ جائے تو ہم اس کو مسافہ نہیں مانتے، تو اس لیے ہم اس کی بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو داڑھی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی ہے، وہ داڑھی نہیں ہے جو پیغمبر کی سنت والی نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ میں صرف بات سمجھا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل دی ہے نا، پہلے اس کو سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مائنڈ اور ذہن کیا ہے۔ تو یا تو یہ بیوقوف آدمی ہے بادشاہ، یہ میری بات کو سمجھا نہیں ہے، اور یہ شاطر ہے، بات کو سمجھ گیا ہے لیکن عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ سمجھا کیوں نہیں ہے؟ میں دونوں باتوں کی ہلکی سی وضاحت کرتا ہوں۔ موت اور حیات کا معنی کیا ہے یہ نمرود نہیں سمجھا۔ اگر موت اور حیات کا معنی سمجھ جاتا تو دھوکے مبتلا نہ ہوتا۔ موت اور حیات کا معنی کیا ہے؟ عدم سے وجود میں لائیں تو یہ حیات ہے، عدم سے وجود میں لائیں تو حیات، اور وجود کو عدم دیں تو یہ کیا ہے؟ موت۔ تو وہ تو بندہ پہلے سے ہی موجود ہے، اس کو آپ نے سزائے موت دی تو آپ نے وجود کو عدم تھوڑی دی ہے۔ ایک بندہ پہلے سے موجود تھا، تم نے بری کیا ہے تو آپ نے عدم کو وجود تھوڑا ہی دی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی گاڑی پر جائے اور بہت سخت اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بچ جائے تو یہ نہیں کہتے یہ پیدا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کو دوبارہ زندگی ملی ہے، کہتے ہیں نا؟ یہ تو نہیں کہتے دوبارہ پیدا ہوا ہے، دوبارہ پیدا ہوا نہیں کہتے، کہتے دوبارہ اس کو نئی زندگی ملی ہے۔ تو نئی زندگی ملنا اور ہے اور زندگی ملنا اور ہے۔ ایک ہوتا ہے زندگی کا ملنا اور ایک ہوتا ہے نئی زندگی کا ملنا۔ آپ نے سزائے موت کے ملزم کو بری کیا ہے تو آپ نے اس کو زندگی نہیں دی، ایک نئی زندگی دی ہے۔ تو یا تو وہ نمرود ان کی بات سمجھا نہیں تھا یا سمجھا تھا لیکن اس نے عوام کو دھوکہ دی ہے۔ ایسے موقع پر مناظر کا کام ہوتا ہے کہ دلیل اس انداز میں پیش کرے کہ عوام کی آنکھوں سے دھوکے کی پٹی اتر جائے، یہ مناظر کا کام ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور نبی ان کے ساتھ مناظر بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ آپ نمرود سے مناظرہ کرو۔ مناظرہ کرنا اتنا برا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، بس صرف یہ ہے کہ کس موقع پر کرنا ہے ذرا اس کا خیال رکھیں، موقع کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب بتاؤ اشراق پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لیکن کب؟ جب وقت۔ تو ابھی آپ شروع کر دیں تو پھر ہم منع کریں گے، تو لوگ اب اشراق سے منع کرتے ہیں، ہم اشراق سے منع نہیں کریں گے، وقت سے پہلے اشراق پڑھنے سے منع کریں گے۔ ابھی میں نے ساتھی سے پوچھا نماز کتنے بجے ہے؟ کہتے ہیں 5:40 پہ۔ میں نے کہا بیان کب تک کرنا ہے؟ کہتے ہیں 5:25 پہ اشراق ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، 5:40 پہ نماز ہے اور 5:25 پہ اشراق ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ بتانے میں غلطی ہو گئی نا۔ تو میں نے پوچھا نماز کتنے؟ کہتے ہیں 5:40 پہ۔ تو میں نے کہا بیان کب تک ہے؟ کہتے ہیں 5:25 پہ اشراق ہوتا ہے، آپ اس وقت تک بیان کریں۔ میں نے کہا ریورس بیان تو نہیں ہوتا، بیان تو آگے ہی جائے گا نا، ہم وقت کو پیچھے نہیں لا سکتے، وقت کو آگے لے جائیں گے۔ جب آپ پختونستان میں داخل ہوں گے تو یہ لطیفے آپ کے ساتھ چلتے ہی رہنے اور ہم ان لطیفوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کے آتے ہیں کہ ایسا ہونا ہے۔ تو بات ذرا سمجھیں، ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نہیں بدلی، دلیل کا طرز بدلا ہے۔ اصل تو میری اس بات کا لطف علماء کو آئے گا، دلیل نہیں بدلی، دلیل کا طرز بدلا ہے۔ دلیل بدلنا اور ہوتا ہے، دلیل کا رخ بدلنا اور ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی بنیاد یہ ہے اللہ وہ ہے جو عدم سے وجود میں لائے اور وجود کو عدم دے دے۔ اس کے لیے بطور مثال کے پیش کیا ہے کہ وہ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ نمرود نے کہا میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، اس نے عوام کو دھوکہ دیا، دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی ہے، اس کی موت کا فیصلہ تھا میں نے زندگی دی ہے، زندگی فیصلہ تھا میں نے اس کو موت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رخ بدلا اور فرمایا کہ دیکھو میرا خدا وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اللہ سورج لاتا ہے مشرق سے، پہلے سورج نہیں ہوتا نا، اب نکل آیا، پہلے عدم تھا اب اس کو وجود ملا۔ ان اللہ یاتی بالشمس من پہلے کیا تھا؟ عدم، اب کیا ہے؟ وجود۔ فاتی بہا من المغرب، وجود ہے تو عدم دے۔ اب خلا بنیاد یہ ہے
تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے لا۔ یہ نمرود کے بس میں نہیں تھا، فبہت الذی کفر، اس پہ نمرود شکست کھا گیا، ہار گیا اور بس ہوگی، اور دلائل کا جواب نہیں دے سکا، نمرود جواب نہیں دے سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا رخ ایسے بدلا ہے کہ نمرود اس رخ کے بدلنے کا جواب دے نہیں سکا۔ ہمارے ایک استاد تھے کراچی میں، مولانا محمد عالم خان رحمۃ اللہ علیہ، پٹھان تھے، علم و صیغہ میں نے ان سے پڑھا ہے، اور بہت ظریف و طبع عالم تھے۔ وہ ہمیں کہتے تھے آج کے مشرک کو آپ وہ دلیل دو جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دی ہے۔ آج کے مشرک کو وہ دلیل دو جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دی ہے۔ آج کا مشرک کیا کرتا ہے، 10 سال ہو گئے شادی ہو گئی ہے، اس نے منت مانگی ہے، بیٹا پھر بھی نہیں ہے، مسجد آیا بیٹا پھر بھی نہیں ہے، عمرہ کیا بیٹا پھر بھی نہیں ہے، پھر اسے ایک اور منت مانگ لی کہ کسی نے کہا جی فلاں دربار پہ جا تو اسے بیٹا ملے گا، فلاں دربار پہ چلا گیا، اب اس کو بیٹا مل گیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا پیراں دتا۔ کیا نام رکھا؟ پیرو نے دیا ہے، پیراں دتا۔ کیا نام رکھا؟ پیراں دتا۔ پیراں دتا کا معنی سمجھ گیا نا کہ یہ پیر نے دیا ہے۔ تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نام پیراں دتا کیوں رکھا ہے؟ کہتا ہے دیا جو پیر نے ہے۔ مسجد میں بہت گیہوں نہیں ملا تو بنتے مانگی نہیں ملا، نفل پڑھے نہیں ملا، دربار پہ گیہوں تو مل گیا، تو نام میں نے پیراں دتا رکھا ہے۔ اب استاد فرماتے تھے کہ اس مشرک کو وہ جواب دو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جواب دیا۔ جواب کیا تھا؟ ان اللہ حیاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من اللہ سورج لاتا ہے مشرق سے، تو سورج لا مغرب سے، پھر ہم مانیں گے کہ تو لائے۔ مشرق سے تو روزانہ ہی خدا لا رہا ہے۔ اگر نمرود کہتا ہے آج میں نے نکال لی ہے، یہ تو جھوٹ ہے نا، وہ تو روزانہ خدا مشرق سے نکالتا ہے، تو کہاں سے لا؟ مغرب سے۔ تو ہمارے استاد فرماتے اس مشرق سے کہو کہ عورت کے جسم میں 2 سوراخ ہیں، ایک اللہ نے بنایا پیشاب کے لیے، ایک بنایا اولاد کے لیے۔ تو جو سوراخ خدا نے اولاد کے لیے بنایا ہے اگر اسی سے آئے تو اللہ دیتا، سوراخ بدل گیا ہے تو پیرا دیتا۔ پوچھو نہیں سمجھے؟ آپ سمجھتے؟ تھوڑا تھوڑا ہنستے ضرور۔ جو ہماری دلیل کو سمجھتا ہے نا وہ تھوڑا سا ہنستا ہے، اور جس کو دلیل نے سمجھا مسکراتا نہیں ہے۔ نہیں شہاب الدین اس کا خیال رکھنا ہے، جب ہمارا بیان کرا تو آگے وہ رکھو جو ہنس ہنس کے بات سنے۔ آدمی خوش ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ یہ مسکراتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی بنیاد سمجھ گئے؟ تو ہمارے استاد کہتے ہیں مشرک کو یہ دلیل دو، ایک راستہ ہے سورج لانے کا، اللہ نے بنایا نا، تو وہاں سے ایک راستہ ہے خدا نے بنایا، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، مشرق سے خدا لاتا ہے، تو خدا ہے تو پھر مغرب سے لا، راستہ بدل کے لا، ہم مان لیں کہ بھائی تو خدا ہے۔ تو استاد فرماتے ہیں مشرک سے کو ایک راستہ اولاد دینے کا خدا نے بنایا ہے، اس راستے سے نہیں، اپنے پیر سے کیا راستہ بدل کے لا۔ ہم کہہ دیں گے اللہ دیتا نہیں ہے پیرا دیتا ہے، لیکن بدل کے لا نا۔ یہ کیا ہوا کہ جو خدا نے راستہ بنایا 10 سال بعد ہوا تو تم نے کہا جی پیروں نے دیا؟ نہ، اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں اندھیر بھی نہیں۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی خدا کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، وہاں دیر بھی نہیں ہے وہاں اندھیر بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے اور اسلام آباد کی گاڑی یہاں سے نکلتی ہے 7 بجے، ایک آدمی جلدی غسل کرتا ہے، کپڑے تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کے 4 بجے سٹاپ پہ کھڑا ہو جائے اور پوچھے بھئی کیا ہوا؟ کہتا جی گاڑی بہت دیر سے 3 گھنٹے لیٹ آئی ہے۔ تو ٹھیک کہہ رہے غلط کہہ رہے؟ گاڑی کا ٹائم 7 بجے تھا، اس کو جلدی تھی، خدا نے اولاد کا وقت متعین کیا 10 سال بعد، اس کو جلدی تھی کہ جلدی ہو۔ تو خدا کے یہاں دیر بھی نہیں ہے، خدا کے یہاں اندھیر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے احکام وقت پر ہوتے ہیں، خلق الانسان من عجل، انسان چونکہ جلد باز ہے تو یہ چاہتا ہے جلدی ہو، اس کے حساب سے دیر ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے حساب سے وہ دیر نہیں ہو رہی ہوتی، کام ترتیب پہ چلتا ہے۔ تو ایک تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، وہ ذہن میں آ گیا؟ چل میں ہلکی سی بات کروں، دوسرا واقعہ سمجھیں۔ دوسرا واقعہ بیان کیا ہے، یہ نام قرآن نے نہیں لیا، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزیر کا ہے علیہ السلام، اکثر مفسرین کہہ رہا ہے۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا؟ عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا کہ وہ تباہ پڑی ہے، چھتیں گری پڑی ہیں، بستی برباد ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ اے اللہ اس بستی کو آپ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ یہ بستی والے دوبارہ انسان کیسے اٹھیں گے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اس بات پر کوئی اشکال نہیں تھا کہ اللہ پاک اٹھا نہیں سکتے، کوئی اشکال نہیں تھا۔ وہ اٹھانے کی کیفیت اللہ سے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ پاک مجھے وہ کیفیت بتا دے کہ اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی، بس
بات سمجھ آ رہی؟ آپ کہتے ہیں جی مولانا صاحب فلاں دن آپ کی تاریخ ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ پہنچیں گے، پھر آپ پوچھتے ہیں آپ کے آنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ کہتے ہیں بھی ہم آ جائیں گے، آپ تسلی رکھیں، آپ کو پوری تسلی آنا، لیکن پھر بھی کیا پوچھتے ہیں؟ نہیں، ذرا ہمیں آپ بتا دیں کیسے ترتیب ہوگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ نے اٹھانا ہے، لیکن اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ میں چاہتا ہوں ذرا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کیسے اٹھانا ہے، تو اس پر تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے نا۔ عزیر علیہ السلام کے پاس گدھا بھی تھا اور عزیر علیہ السلام کے ہاتھ میں روٹی تھی، وہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بالکل سادہ روٹی تھی، اور انگور نچوڑ کے اس کے اوپر اس کا سالن بنایا، جب وہ کھانے لگے اسی وقت ان کے اوپر موت طاری کر دی گئی۔ اب کھانا بھی پڑا ہوا ہے، عزیر علیہ السلام بھی پڑے ہوئے ہیں اور گدھا بھی، یہ تینوں چیزیں ان کی موجود ہیں، اور اس حالت میں 100 سال گزر گئے۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال گزر گئے۔ جب 100 سال کے بعد اٹھے تو کھانا دیکھا تو بالکل ٹھیک ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کھانا بالکل ٹھیک ہے، فریج میں جیسے ہوتا ہے نا، اللہ تو فریجوں کے محتاج نہیں ہے نا، فریج میں ٹھنڈک پیدا کرنے والی بھی اللہ ہے، ایسے فریج ہے، کھانا بالکل تر و تازہ پڑا ہوا ہے، 100 سال تک پڑا رہا اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ عزیر علیہ السلام کو بتایا دیکھو یہ اس سے کچھ فرق پڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب فرمایا ذرا اس گدھے کو دیکھو، وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ذرا گدھے کو دیکھو، یہ گدھا کیسے اٹھ رہا ہے۔ پہلے وہ گدھا اٹھا ہے، اس کی ہڈیاں بنی ہیں، گوشت چڑھا ہے، چمڑا بنا ہے، اور گدھا آ گیا۔ فرمایا اس طرح ہم انسان کو قیامت کے دن اٹھا لیں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بتایا کہ کیسے اٹھائیں گے۔ میں ابھی یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، تفسیر کا سبق پڑھا رہا تھا، تو ایک طالب علم نے چٹ دی، وہ طالب علم پٹھان تھا، آپ ذرا چٹ سمجھیں، چٹ اس نے کیا دی، کہتے ہیں استاد جی عزیر علیہ السلام کا گدھا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ عزیر علیہ السلام کا گدھا تھا، یہ نر تھا یا مادی تھی؟ سوال سمجھ گئے؟ عزیر علیہ السلام کا گدھا یہ نر تھی یا مادی؟ میں نے کہا کا بھی کہتا ہے، پھر پوچھتا ہے نر تھی یا مادی؟ پھر جب آپ نے کا کہہ دیا تو کا معنی تو نر ہوتا ہے نا، مادی نہیں ہوتی نا۔ تو میں نے کہا تو سوال بھی کر رہا ہے، سوال کا جواب بھی دے رہے۔ عزیر علیہ السلام کا گدھا یہ نر تھا یا مادی تھی؟ میں نے کہا آپ نے جواب دے دیا، اس چٹ کو دوبارہ پڑھ لیں تو آپ کو جواب اس چٹ کے اندر ہی مل جائے گا۔ حضرت اب ذرا بات سمجھے جو میں سمجھانے لگوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ زندہ نہیں ہیں، دلیل کیا ہے؟ کہ دیکھو عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے 100 سال کے بعد اٹھایا تو پوچھا کم لبثت، آپ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ تو نے کہا لبثت یومن او بعض یوم، اے اللہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، آپ تو 100 سال تک رہے ہیں۔ اگر عزیر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا نا، ان کو پتہ چل جاتا۔ تو جب ان کو پتہ نہیں چلا، اس بات کی دلیل ہے کہ عزیر علیہ السلام زندہ نہیں تھے، تو معلوم ہوتا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ اب دلیل سمجھ گئے؟ میں نے کہا اگر پتہ نہ چلنا یہ دلیل ہے مردہ ہونے کی، تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کہ لوگ زندہ رہے اور ان کو پتہ نہیں چلا، تم ان کو مردہ کہہ دو۔ اصحاب کاف، اصحاب کاف، عزیر علیہ السلام تو 100 سال تک رہے نا، اور اصحاب کاف کتنے سال سوئے؟ 309 سال تک سوئے، اور جب اٹھے تو کیا پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کہا لبثنا یومن و بعض یوم۔ انہوں نے کہا نا تم تو 309 سال ٹھہرے ہو۔ تو میں نے کہا ان کو پتہ نہیں چلا، تو اصحاب کاف مردہ تھے یا سوئے ہوئے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم سمجھتے ہو جاگتے ہیں حالانکہ وہ سوئے پڑے ہیں۔ تو میں نے کہا پتہ نہ چلنے سے اگر اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی زندہ نہیں ہوتا، تو اصحاب کاف کو کہہ دو وہ مردہ ہیں، قرآن انہیں کہتا ہے زندہ ہے۔ اچھا قیامت کے دن اللہ رب العزت اٹھائیں گے، یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اللہ قیامت کو انبیاء سے پوچھیں گے جب تم نے قوم کو توحید کی دعوت دی تو قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ انبیاء کیا فرمائیں گے؟ لا علم لنا، اللہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو پھر کہہ دو سارے انبیاء اس دنیا میں بھی زندہ نہیں ہیں۔ پتہ نہ چلنا اگر دلیل ہو زندہ نہ ہونے کی، پھر تو تم ہزاروں کروڑوں انسان جو زندہ ہیں ان سب کو کہہ دو کہ وہ کون ہے؟ وہ مردہ ہے۔ جواب سمجھ آ گیا؟ ایک اور جواب سمجھے جو میں نے اس سے بھی آپ کو مزیدار دینا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی ہے کہ ایک یہ جہان ہے اور ایک وہ جہان ہے، ایک یہ جہان ہے اور ایک وہ جہان ہے۔ وہ جہان سے مراد موت کے بعد والا۔ دونوں جہانوں میں فرق کیا ہے؟ کہ الف سنت مما تعدون،
وہاں کا 1 سال ہو یہاں کے 1000 سال، اس جہان کے 1000 سال ہو تو وہاں کے کتنے بنتے ہیں؟ 1 دن۔ یہاں کا 1000 سال اور وہاں کا 1 دن۔ کالف سنۃ مما تعدون۔ اب ذرا بات سمجھ، ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ وہاں کا 1 دن اور یہاں کے 1۔ حضرت عزیر کتنا عرصہ ٹھہرے تھے وہاں؟ 100 سال۔ اچھا یہ بتائیں اگر یہاں کے 100 ہوں تو وہاں کا کتنا وقت بنتا ہے؟ دن کا بعض ہی بنتا ہے نا، بعض یومن بنتا ہے، وہ پورا دن تو نہیں بنتا نا، دن کا کچھ حصہ ہی بنتا ہے نا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کم لبستا، کتنا عرصہ ٹھہر کر آئے ہو، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لبست یومن او بعض یوم۔ اللہ نے فرمایا بل لبست مئۃ عام۔ ہم نے پوچھا ہے یہاں کا، تو نے بتایا وہاں کا۔ اب سمجھ آئے ہو؟ ہم نے پوچھا ہے یہاں کا اور تو نے بتایا وہاں کا، تو وہاں کا بعض بنتا ہے، یہاں کا 100 بنتا ہے۔ اللہ کا سوال بھی ٹھیک ہے، عزیر کا جواب بھی ٹھیک ہے۔ اب کوئی اشکال رہ جاتا ہے؟ یہ کتنا پیارا جواب ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، انہوں نے کیا فرمایا؟ لبست یومن او بعض یوم۔ کیا فرمایا؟ نہیں بل لبست مئۃ۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ ہم نے پوچھا ہے نا، ہم نے پوچھا یہاں کا، تم نے بتایا، تو وہ جہاں سے ہو کر آئے گے وہیں کا بتائیں گے نا، جب یہاں تھے ہی نہیں تو یہاں کا بتائیں گے کیسے؟ تو اللہ تو فرما رہے ہم تو یہاں کا پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کے اعتبار سے کتنا عرصہ گزرا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہاں کے اعتبار سے تو بعض ہے، یہاں کے اعتبار سے 100 ہے۔ اب بتاؤ کہ الجھن رہ جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو میں صرف یہ بتا رہا تھا اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سمجھ آ جائے، اپنا عقیدہ بندے کو بڑی جلدی سمجھ آتا ہے۔ اگر ہم اپنے عقائد کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کا 2 طریقے ہیں۔ ایک اس کا طریقہ کیا ہے؟ براہ راست قرآن پڑھیں اور عقیدہ سمجھیں، احادیث پڑھیں اور عقیدہ سمجھیں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے جن مشائخ کی زندگیاں قرآن اور حدیث پڑھتے پڑھاتے گزری ہیں، عقیدہ ان سے سمجھیں اور اس کے بعد پھر قرآن بھی پڑھیں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ قرآن۔ عقیدہ ان سے سمجھ لیں، عقیدہ سمجھنے کے بعد آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں جب ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہم بزرگوں کے پاس کیوں جائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے جو تبلیغ والے اکثر بیان کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن یہ جملہ کس کس دعوے پہ دلیل بن سکتا ہے ہمیں ان سارے دعووں کو پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ ہم نے پہلے کیا سیکھا؟ ایمان، اور پھر کیا سیکھا؟ قرآن۔ تو قرآن بعد میں سیکھا یا پہلے؟ تو یہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایک عقیدہ نہیں ہوتا؟ تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں بھئی آپ عقیدے بزرگوں سے پڑھ لیں پھر قرآن پڑھ لیں۔ لوگ کہتا نہیں میں قرآن پڑھوں گا عقیدے خود سمجھ آ جائے۔ حضرت عمر تو فرما رہے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، میں نے پہلے عقیدے سیکھے ہیں، یقین بنایا ہے، اور پھر میں نے قرآن بھی پڑھا ہے۔ اور جب یہ بات ہم کہتے ہیں لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر تبلیغ والے کہتے ہیں یقین بناؤ، ایمان مضبوط کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، تو لوگ کہتے ہیں پہلے قرآن پڑھ لیں پھر نکل بھی جائیں گے۔ اور بھئی جب آپ نکلیں گے، اس راستے میں جائیں گے، ایمان پختہ ہوگا تو قرآن پڑھنے میں مزہ زیادہ آئے گا نا۔ آدمی اس ماحول میں رہ کے پڑھے تو قرآن کا اور لطف ہے، اور 24 گھنٹے دین میں رہ کے پھر قرآن پڑھے تو اور لطف ہے۔ جب آدمی کے دل کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، طہارت ہوتی ہے، تو پھر قرآن پڑھنے کا لطف زیادہ آتا ہے نا۔ ہمارے آج مولانا اسد مکی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ تو اب ان حضرات ہمارے مشائخ ہیں، مشائخ کی اولاد ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ کام صرف یہ ہے کہ تزکیہ کریں، لوگوں کے قلوب کی طہارت کریں، اللہ کا نام لے کر دل کی صفائی کریں۔ اب بتاؤ جب دل صاف ہو جائیں تو پھر جو پڑھنے کا مزہ آتا ہے وہ دل کی صفائی کے بغیر تو مزہ نہیں آتا نا۔ کبھی آدمی اس لیے خانقاہوں کو رجوع کرتا ہے، کبھی اس کے لیے آدمی تبلیغ کا رجوع کرتا ہے، کبھی اس میں علماء کی صحبت کا رجوع کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں۔ بس جب آپ اپنے مقام پر ہیں درس قرآن سنیں، علماء سے حدیث پڑھیں، علماء کے دروس میں شریک ہوں، اور جو سالانہ اپنے ہمارے اکابر کی ترتیب ہے، سال کی چلے کی اس میں جائیں، 4 ماہ کی اس میں جائیں، اس کو محنت کرتے رہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جب یہ اگلے مرحلے آ جائیں، جیسے اب الیکشن آ رہے ہیں، اس موقع پر بھرپور علماء کا ساتھ دیں تاکہ مسجد میں بھی عالم ہو، اسمبلی میں بھی عالم ہو۔ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسجد کے اندر بھی علماء ہوں، اسمبلی کے اندر بھی علماء ہوں،
یہاں بھی علماء بات کریں وہاں بھی علماء بات کریں، رائے بینٹ جائیں وہاں بھی علماء ہیں، یا مسجد میں یہاں بھی علماء ہے، اسمبلی میں جائیں جہاں بھی علماء ہیں۔ جب ہر موقع پر علماء ہوں گے تو پھر زندگی گزارنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں گزارش صرف یہ کر رہا تھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہم اپنے عقائد کو سیکھیں۔ عقائد سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اپنے اکابر سے عقائد پڑھ لیں، اس عقائد پڑھنے کے بعد پھر اکابر سے دلائل بھی سمجھیں۔ ہم جب براہ راست قرآن پہ جاتے ہیں تو اتنا علم تو ہوتا نہیں ہے، ایک آیت دوسری آیت کے بظاہر مخالف نظر آتی ہے۔ میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مسئلہ دوسرے کو مخالف نظر آتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اکابر کے سامنے سارا قرآن ہوتا ہے، ہمارے سامنے سارا قرآن نہیں ہوتا، 2 آیتیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے ساری احادیث ہوتی ہیں، ہمارے سامنے 2 حدیثیں ہوتی ہیں، الجھن پیدا ہوتی ہے۔ مجتہد اور فقیہ کے سامنے ساری احادیث ہوتی ہیں، ان ساری احادیث کی روشنی میں ایک نتیجہ نکالتا ہے، اور ہمارے آدمی کو ایک حدیث مل جاتی ہے اور دوسری کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے باقی حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور ہم کسی قسم کی حدیث کا انکار نہیں کرتے، ساری حدیث کو لیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، ابھی چند دن پہلے تفسیر کے سبق میں نے طلبہ سے عرض کی، وہ آپ سے بھی کہتا ہوں۔ قرآن کریم کا ایک لفظ ہے حرم علیکم المیتہ، اللہ پاک نے تمہارے اوپر مردار کو حرام فرمایا، میتہ جو جانور بغیر ذبح، جس جانور کو ذبح کرے تو حلال ہوتا ہے، وہ بغیر ذبح کیے مر جائے تو اسے کہتا ہے میتہ۔ میتہ کا معنی سمجھ گئے؟ میتہ کا معنی صرف مردار نہیں ہے، مچھلی اگر مر جائے تو مچھلی کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ بغیر ذبح کیے مچھلی مر جائے تو کھانا حلال ہے حرام؟ تو مردار نہیں ہے وہ، ہم کہتے ہیں مردار ہے لیکن پھر بھی اس کو حلال کہہ رہے، کیوں؟ میتہ کا معنی کیا ہے شریعت میں؟ شریعت ایک ہوتا ہے لغت میں، میتہ ہر مردار کو کہتے ہیں، شریعت میں جب کہتے ہیں نا یہ مردار ہے یہ مردار نہیں، مردار اور میتہ کا معنی ہوتا ہے جو جانور ذبح کیے بغیر جس کا کھانا حلال نہ ہو، وہ ذبح کیے بغیر مر جائے۔ مچھلی کا تو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے نا، اس لیے وہ تو میتہ شمار ہی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کا حرم علیکم المیتہ کہ یہ جو مردار ہے یہ حرام ہے۔ اچھا اب حرام کیا ہے؟ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، مردار کے بال کا استعمال کرنا حرام ہے، یہ مردار کی کھال استعمال کرنا حرام ہے، مردار کی ہڈیاں استعمال کرنا حرام ہے، یہ ہے کیا؟ اب بڑی موٹی سی بات ہے۔ تو جو پورا قرآن جس کے سامنے نہیں ہوگا وہ کہے گا جو جانور خود بخود مر گیا یہ سارا ہی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، ہڈی بھی ناجائز ہے، بال بھی ناجائز ہے، کھال بھی ناجائز ہے، کسی چیز کو استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ اور جب دوسری قرآن کی آیت پڑھیں، قرآن کہتے ہیں الا طاعم یطعمہ، حرام ہے اس کا کھانا۔ اسے کیا پتہ چلا کہ گوشت تو حرام ہے کھا نہیں سکتے، اور باقی چیزیں جہاں استعمال میں لانا چاہیے تو اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ تو 2 آیتیں آئیں تو نتیجہ نکلا نا۔ اچھا اسی طرح قرآن کریم میں والدم کیا فرمایا؟ والدم، یہ خون حرام ہے۔ اچھا اب خون کون سا حرام ہے؟ خون کون سا ناپاک ہے؟ اس آیت کو دیکھیں گے تو ہم آدمی سارے خونوں کو حرام کہہ دے گا۔ مثلا ایک خون وہ ہے جب جانور کو ذبح کریں تو شارک سے نکلتا ہے، یہ بھی خون ہے، اور جو کلیجی ہے جانور کی یہ بھی خون ہے جمع ہوا، جو تلی ہے یہ بھی خون ہے جمع ہوا ہے۔ اچھا جب آپ نے جانور کو ذبح کر لیا اور آپ نے گوشت دیکھا تو ران سے خون نکلا ہے جو گوشت کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ بھی خون ہے۔ اب یہ کون سا خون حلال ہے کون سا حرام ہے؟ اس آیت کو دیکھیں گے تو خون کی ساری قسمیں حرام ہو جائیں گی، استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسری آیت دیکھیں اس میں ہے او دمم مسفوحا، ایسا خون جو رگوں سے ذبح کر نکلا ہے نا یہ حرام ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کلیجی ہے تو خون لیکن اس کا کھانا حلال ہے، فلاں ہے تو خون لیکن اس کا کھانا حلال ہے۔ اسی طرح ایک ہے ذبح کر جو خون نکلتا ہے بہہ جائے، اور ایک خون وہ ہے جو جانور کی ران سے ذبح کرنے کے بعد کھال اتارتے وقت آیا ہے، اس خون کا حکم بالکل اور ہے۔ جب آپ نے جانور کو ذبح کیا تو جانور پاک ہو گیا کہ نہیں؟ اب جو آپ گوشت پکانا چاہتے ہیں اس کو دھو کر پکاتے ہیں بغیر دھوئے؟ اگر دھوئے بغیر پکا لیں تو کیا حرام ہوگا؟ حرام تو نہیں ہوگا لیکن صاف نہیں ہوگا، طبیعت کو گھن آئے گی۔ تو دونوں آیتیں ملائیں گے تو نتیجہ اور ہوگا نا، اور ایک ملائیں گے تو نتیجہ اور ہوگا۔ تو ہمارے سامنے ایک آیت ہوگی، فقیہ کے سامنے دونوں آیتیں ہوں گی۔ اس لیے میں نے گزارش کی اللہ ہم سب کو عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عقائد کی اصلاح کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ عقائد اپنے اکابر کی کتابوں میں پڑھیں، اور پھر قرآن بھی پڑھیں، پھر احادیث بھی پڑھیں۔ اور تیسری اور میری آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ جو محنت جہاں پہ ہوتی ہے اس محنت کو سیکھنے کے لیے اس مقام پہ جائیں۔ جو محنت جہاں پہ ہوتی ہے اس محنت کو سیکھنے کے لیے اس مقام پہ جائیں۔ اب پوری دنیا میں ہماری نقل و حرکت ہے اہل دیوبند کی بحمد اللہ تعالیٰ، تبلیغ کے نام سے، دعوت کے نام سے، گشت کیسے کرنا ہے، تعلیم کیسے کرانی ہے، اور وقت کیسے لگانا ہے، لوگوں کو تیار کیسے کرنا ہے، اس ساری محنت کا مرکز کہاں پر ہے؟ رائے بینٹ۔ تو اگر یہ محنت سیکھنی ہے تو کہاں جانا چاہیے؟ رائے بینٹ۔ اچھا اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ بھئی ذکر کرنا چاہیے،
ذکر کیسے کریں، کتنی تسبیحات پڑھیں، کم کریں زیادہ کریں، اس کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ خانقاہ میں۔ اب خانقاہ کا کام ہے نا یہ بات سکھانی۔ اچھا، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے جاتے ہیں کہ فلاں فرقہ باطلہ ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کے دلائل کیسے دینے ہیں، اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس کا رد کیسے کرنا ہے، یہ کام کہاں پہ ہوتا ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ تم بولتے نہیں، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ سرگودا، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ سرگودا۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ رائے گنج بھی جائیں اور ہمارے پاس بھی ہیں، خانقاہوں میں بھی جائیں۔ جب یہاں سے آپ رائے گنج جائیں گے تو موٹر وے سے جاتے ہیں نا، موٹر وے سے آپ جائیں گے نا، تو آپ موٹر وے سے سرگودا 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ نیچے اتریں گے تو ہم موجود ہیں، مستقل وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب چلہ لگانے کے لیے جائیں تو واپسی پر چھوٹی سی چلی ہمارے پاس بھی لگا لیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب رائے گنج جائیں چلہ لگانے کے لیے تو پھر چھوٹی سی چلی 3 دن کی ہمارے پاس لگا لیں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ، اس کا آپ اہتمام کریں۔ آپ کے بعد پوری بس ہوتی ہے، آپ رائے گنج جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے نظم بنا کے جائیں، ڈرائیور کو کہہ کر جائیں بھئی ہم نے تھوڑی دیر مولانا کے پاس رکنا ہے، تو ہمارے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے رک جائیں، واپسی پہ رک جائیں، کچھ دن لگا لیں، تو اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سارے کام کرنے ہیں یا کوئی ایک کام ہی کرنا ہے؟ سارے کام کرنا ہے۔ تو جس وقت پر جو کام ہونا اس تقاضے کو سمجھو۔ میں ابھی کچھ دبئی سفر پہ تھا تو ایک ساتھی مجھے ملے تو مجھے فرمان لگے کہ مولانا سارے دین کے کام ہر بندہ کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کر سکتا ہے۔ کہتے تو بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، آپ کیوں مشکل کرتے ہو؟ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ میں تو تبلیغ کے ساتھ ہوں تو میں دوسرے کام کیسے کروں؟ میں نے کہا رائے گنج کا جو اجتماع ہے یہ پورا سال ہوتا ہے؟ کہتا نہیں سال میں 1 بار ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس میں چلے جاؤ۔ میں نے کہا الیکشن پورا سال ہوتا ہے؟ کہتا 5 سال۔ میں نے کہا ووٹ اس میں دے دو۔ اور میں نے کہا مجھے بتاؤ کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ تو میں نے کہا آپ خانقاہ میں جب کچھ دن لگا لو تو روزانہ گھر بیٹھ کے ذکر کرو، آپ کا خانقاہی تعلق بھی بن جائے گا، کیا مشکل ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ابھی افغانستان میں امریکہ ہے اس کو وہاں سے نکالنا ہے، جانا مشکل ہے، ان کو تعاون کر دو، کیا مشکل ہے؟ میں نے کہا سارے کام ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے بلا وجہ آپس میں توڑ پھوڑ پیدا کر رکھی ہے، یہ کام میرا ہے اور یہ کام اس کا ہے۔ سارے کام ہمارے ہیں اور ہم نے سارے کام ہی کرنے انشاءاللہ العزیز۔ سارے کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ بس سارے اگر کرنے عملاً کرنے مشکل ہوں تو باقی کاموں کے لیے دعائیں فرمائیں، ان کے لیے اللہ سے مانگیں، جس حد تک ممکن ہو تعاون کریں تو سارے کاموں میں شرکت ہو جائے گی۔ اللہ مجھ اور آپ سب سے دین کا کام عافیت کے ساتھ لے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو ہمارے طلبہ ہیں ان سے تو میں گزارش کروں گا بھئی آپ کا وفاق المدارس کا امتحان ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز 13 جون۔ کب ختم ہوگا؟ 8 کو شروع ہونا ہے، 13 جون ختم ہونا ہے، اور 15 جون صبح 7:30 بجے ہمارا سبق شروع ہو جانا ہے۔ یہ 12 یا 13 دن کا کورس ہوگا، تو اس میں طلبہ آنے کا ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ جن طلبہ کا تبلیغ میں چلے کا ارادہ ہو تو وہاں پر آ جاؤ، 10-12 دن ہمارے پاس پڑھو اور وہاں سے آگے پھر رائے گنج نکل جاؤ، پھر اپنا چلہ بھی لگاؤ، تو چلہ بھی لگ جائے گا، چلی بھی لگ جائے گی، دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو یہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے مخدوم مولانا ناصر مکی صاحب تشریف فرما ہے، میں ایسے گزارش کروں گا کہ دعا وہ فرمائیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سب نے نام سنا ہے، کون ان سے واقف نہیں؟ حضرت شیخ کے خلیفہ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم، آگے ان کی خلافت مولانا کے پاس ہے، حضرت کے بھائی بھی ہیں اور ان کے مجاز میں بھی ہیں۔ تو ہمارے اکابر کی جو نسبتیں ہیں ان نسبتوں کا حیا بھی رکھنا چاہیے اور اپنے اکابر کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ تو میں مولانا سے گزارش کروں گا دعا فرما دیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حليم يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ زندگی میں ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، شیاطین کے مکر اور فریب سے ہماری حفاظت فرما، اپنے نفوس کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، اس دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ اخلاص اور تقوی کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، ہماری عورتوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے انوارات سے منور فرما، اچھے اخلاق سے مزین فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنی حقیقی معرفت نصیب فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما، اپنے اولیاء کا حقیقی فیض نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ مولانا الیاس صاحب کی اس مجلس کو قبول فرما، ان کے یہاں آنے کو قبول فرما، کہا سنا قبول فرما، ان کی پوری ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل حق کے بول کو پوری دنیا میں بالا فرما، اس کے لیے ان کو اور ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ اس خطے میں اہل حق کے پرچم کو بلند فرما، اے اللہ اہل حق کے پرچم کو بلند فرما۔ اے اللہ اہل حق کی جتنی جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں اور یا اللہ تحریکیں ہیں ان سب کے بول کو بالا فرما۔ اے اللہ اس علاقے میں اور پوری دنیا میں اہل حق کے بول کو بالا فرما، اہل حق علماء کی حفاظت فرما، خدام دین کی حفاظت فرما، طلبہ دین کی حفاظت فرما، ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرما اور تمام ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کے تمام شعبوں میں اپنے انوارات کی یا اللہ کثرت فرما۔ اے اللہ تمام کو استقامت فی الدین نصیب فرما۔ اے اللہ منتظمین کے ذہن میں جتنے اس کے منصوبے مستقبل کے ہیں عافیت اور سہولت سے ان کی تکمیل فرما۔ ہر طرح سے یا اللہ اس پورے علاقے میں اور پورے پاکستان میں اور یہاں کے فضلاء کے ذریعے پوری دنیا میں اس کے فیض اور نور کو عام اور تام فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما اور اپنے فضل سے یا اللہ اس پر وہ کچھ عطا فرما جو اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس میں ہونے والی تبدیلیوں میں خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس میں ہونے والی تبدیلیوں میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ شہداء کے خون کو قبول فرما، اے اللہ اسیران کی اسیری کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام دینی محنتیں جو ہوئیں ان قربانیوں کو قبول فرما کر اس ملک میں خیر کی تبدیلی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ خیر کی تبدیلی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ قادیانیوں سے، شیعہ روافض سے اور دیگر بیرونی باطل قوتوں کے ایجنٹوں سے یا اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء اور اہل دین کو اقتدار نصیب فرما۔ اے اللہ جمعیت کو پوری عزت کے ساتھ اس ملک میں اے اللہ اقتدار نصیب فرما۔ اے اللہ اس صوبے میں، دیگر صوبوں میں، مرکز میں اے اللہ تمام علاقوں میں مولانا فضل الرحمن اور ان کے ساتھیوں کو فتح مبین عطا فرما۔ اے اللہ فتح مبین عطا فرما، ان کے ذریعے اس ملک میں اور پوری دنیا میں اسلامی نظام کے عام اور تام ہونے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہر طرح سے ظاہری باطنی خارجی اور اندرونی سازشوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔